مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ حیا کی چیخ بھری محفل میں گونجی تو جیسے سب کے کان بہرے اور زبانیں گنگ ہو گئی۔ ڈھولک کی تھاپ رک گئی، کہہ سناٹے میں بدل گئے اور سینکڑوں آنکھیں ایک ساتھ دلہن کے گہرے سرخ لباس میں لپٹی اس لڑکی پر مرکوز ہو گئیں جو زندگی کے سب سے بڑے لمحے میں بغاوت پر اتر آئی تھی۔ تمہیں خبر بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ شازیہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی سجی سنوری بیٹی کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں ہٹ درمی اور بے بسی کی چمک یکجا تھی۔ جی ہاں، میں سب جانتی ہوں۔ یہ نکاح میرا فیصلہ نہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ میرے ہونے والے شوہر اندھے اور گونگے ہیں۔ کیا یہ مذاق ہے میرے ساتھ؟ کیا میری زندگی اتنی بے وقت ہے کہ مجھے ایسے مرد کے ساتھ باندھ دیا جائے؟ انکار کے الفاظ نے محفل میں کھلبلی مچا دی۔ عورتوں کی سرگوشیاں تیز ہو گئیں، مردوں کے ماتھے شکن آلود ہو گئے، بچے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ اندھا گونگا، یہ الفاظ ارمان کے دل پر تیر کی طرح لگے جو قریب کے کمرے میں موجود تھا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہا۔ زبیر صاحب، جن کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے محبت اور اپنے دوست کے بیٹے کے لیے ہمدردی دونوں سمائے تھے، آگے بڑھے۔ بس کرو حیا، زبان کو لگام دو۔ یہ تمہاری ضد یا خوشی کا معاملہ نہیں، یہ ایک امانت ہے۔ ارمان میرے دوست کا بیٹا ہے، میرے لیے بیٹے سے بڑھ کر۔ اس نے حادثے میں اپنی بینائی اور زبان کھو دی لیکن وقار نہیں کھویا۔ اور تم آج بھری محفل میں اس کا مذاق بنا رہی ہو۔ ابو، آپ نے مجھ سے یہ سب چھپایا کیوں؟ مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ حیا کی آواز روحانسی ہو گئی۔ تمہیں بچانے کے لیے، تمہاری نازک فطرت کو سہارا دینے کے لیے، مگر تقدیر کے فیصلے بدلتے نہیں بیٹی۔ یہ نکاح ہوگا، یہی فیصلہ ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ بلند کیے۔ حیا کا دل سینے میں دھڑک دھڑک کے ٹوٹ رہا تھا، مگر باپ کی نگاہیں اور ماں کا دباؤ اسے مجبور کر گئے۔ قبول ہے، یہ لفظ جیسے قید کی زنجیر بن کر اس کے لبوں سے نکلے، آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ قبول ہے، دوسری بار اس کے دل میں احتجاج کی گونج کے ساتھ۔ قبول ہے، تیسری بار اس کے ہونٹوں سے جیسے آخری امید بھی چھن گئی۔ رخصتی کے وقت حیا کی ہچکیوں نے محفل کو غمزدہ کر دیا۔ سہاگ کے گانے مدھم پڑ گئے۔ وہ اپنے باپ سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ ابو، آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ زبیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹی، وقت کے ساتھ تم سمجھو گی کہ یہ فیصلہ بربادی نہیں، نجات ہے۔ فارم ہاؤس کی راہیں سنسان اور پراسرار تھیں۔ گاڑی جب اندر پہنچی تو حیا نے حیرت سے دیکھا، کوئی روشنی نہیں، کوئی چراغاں نہیں، جیسے خوشیاں مر چکی ہوں۔ یہ کیسا گھر ہے؟ جیسے کسی قبر کی خاموشی ہو۔ گاڑی رکی، دروازہ کھلا۔ ارمان سفید لباس میں، ہاتھ میں چھڑی تھامے، ملازم کے سہارے اترا۔ اس کا قد، اس کی شخصیت بے حد جاذب نظر تھی، لیکن اس کی آنکھوں پر کالی اینک اور لبوں کی خاموشی نے حیا کے دل کو اور جلا دیا۔ وہ ہیڈ فون کانوں پر لگائے جیسے سب کچھ سن سکتا ہو، مگر پھر بھی کسی اور دنیا میں مقید۔ حیا نے ہلکی ہنسی میں زہر بھرا جملہ کہا، کیا فائدہ ہیڈ فون کا جب نہ آنکھیں دیکھ سکیں، نہ زبان کچھ کہہ سکے۔ اس کی تلخی رات کی خاموشی میں گونج گئی۔ پہلی رات، کمرہ گلابوں اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ چھت سے لٹکتی کمکموں کی مدھم کرنیں بستر پر بچھے پھولوں سے کھیل رہی تھیں، لیکن حیا کے دل میں نہ کوئی خواب تھا، نہ کوئی خوشی۔ وہ دلہن کے لباس میں بستر کے کونے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ دل میں بس ایک ہی آہ تھی، کاش میں آزاد ہوتی، کاش یہ سب دھوکہ نہ ہوتا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ارمان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ، اس کی موجودگی نے کمرے کا سکوت مزید بھاری کر دیا۔ وہ آہستگی سے بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ حیا نے آنکھیں بند کی اور زہر بھرے الفاظ لبوں سے نکل گئے۔ کیا فائدہ اتنے حسین ہونے کا جب آنکھوں میں روشنی نہ ہو اور زبان پر آواز نہ ہو؟ اس کے الفاظ پتھر کی طرح گرے۔ ارمان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس خاموش بیٹھا رہا، لیکن اس کی خاموشی حیا کے دل پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ ارمان کی موجودگی کے باوجود وہ خود کو تنہا ترین محسوس کر رہی تھی۔ رات کا بیشتر حصہ یوں ہی گزر گیا۔ حیا کی آنکھیں روتے روتے بند ہو گئیں اور دل میں کرواہٹ کی دھار جم گئی۔ رات کے اندھیرے میں حویلی کے بڑے ہال کا ماحول خوفناک سا لگ رہا تھا۔ فانوس کی زرد روشنی لمبے پردوں پر پڑ کر دیواروں پر سائے بنا رہی تھی۔ ہال میں صرف 3 لوگ موجود تھے، ارمان کے چچا، چچی اور ان کا بیٹا فراز۔ فضا میں سگریٹ کے دھوئیں کی بو پھیلی تھی اور ان کے چہروں پر حرص اور غرور کی لکیریں واضح تھیں۔ چچی نے بے چینی سے خاموشی توڑی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ارمان کو ہمارے راز کا علم نہ ہو جائے۔
وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے وہ سب کچھ جان رہا ہو۔ چاچا نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا کر بھاری لہجے میں کہا، کچھ نہیں جان سکتا۔ اس حادثے کی پلاننگ میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے مکینک کو پیسے دے کر بریک کٹوائے تھے۔ گاڑی کا بے قابو ہونا اور ان دونوں کا مر جانا محض حادثہ نہیں، ہماری جیت تھی۔ فراز کی آواز میں لرزش تھی۔ ابو، یہ سب باتیں ایسے صاف صاف کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کوئی سن لے تو؟ چاچا نے کہکا لگایا اور سگریٹ کا کش لے کر بولا، یہ حویلی ہماری ہے، یہاں کوئی ہماری بات سننے کی ہمت نہیں رکھتا، اور اگر کبھی کسی کو شک بھی ہوا تو دنیا اعتبار کرے گی ایک اندھے اور گونگے پر؟ وہ تو خود بے بس ہے۔ چاچی نے خوشی سے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، اس کے والدین سب سے بڑی رکاوٹ تھے، وہ زندہ رہتے تو دولت اور بزنس کبھی ہمارے ہاتھ نہ آتے، انہیں ہٹانا ہی پڑا، اور اب دیکھو خزانے کے دروازے ہمارے لیے کھل چکے ہیں۔ فراز کے لبوں پر وہ مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی، یعنی سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، نہ کوئی گواہ بچا نہ کوئی ثبوت۔ ارمان اندھا بھی ہے اور گونگا بھی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ چاچا نے غرور سے کہا، ہاں ارمان صرف ایک مہرہ ہے، اس کے کاغذوں پر دستخط کرواؤ، اس کی بے بسی کا مذاق اڑاؤ اور اس دولت کو انجوائے کرو، یہی ہماری کامیابی ہے۔ چچی نے زور کا کہکا لگایا اور پورا حال ان کے مکروہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ ان تینوں کو اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ جس راز پر اتنا ناز کر رہے ہیں وہی راز بہت جلد ان کے لیے بربادی کی جڑ ثابت ہوگا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر منظر اور بھی سنگین تھا۔ لمبی میز پر انواع اقسام کے کھانے سجے تھے، مگر حیا کے دل کو سکون نہیں تھا۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے سوچوں میں گم تھی۔ ارمان آہستہ قدموں سے آیا اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ملازم نے کھانے کی ڈشز آگے رکھی۔ حیا کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ کھانے کا ذائقہ؟ آپ کو کیا معلوم ہوگا؟ ذائقہ تو دیکھنے اور بولنے والے محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے لیے تو بس یہ سب بیکار ہے۔ یہ جملہ ہوا میں تیر کی طرح چھوڑا گیا، مگر ارمان نے کچھ نہ کہا۔ اس نے خاموشی سے ہاتھ بڑھایا، پلیٹ کو سیدھا کیا، چمچ اپنی جگہ پر رکھا اور وقار سے کھانا شروع کر دیا۔ حیا کے دل میں عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہ اپنی خاموشی سے بتا رہا ہو کہ کمزوری آنکھوں اور زبان کی نہیں، انسان کے حوصلے کی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت حیا نے پھر اپنی نظریں پھیر لی، آنکھوں میں ضد اور دل میں نفرت کے ساتھ۔ حویلی کے بڑے صحن میں چاندنی رات کا سکوت بکھرا ہوا تھا۔ حیا دلہن بن کے بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوابوں کی بجائے نفرت اور تلخی کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کے دل میں ایک ہی دھڑکن بار بار گونج رہی تھی، میری زندگی برباد ہو گئی۔ شادی کے دوسرے ہی دن جب حیا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، اس کا فون بج اٹھا۔ سکرین پر مہوش کا نام چمکا، وہی مہوش جس کی زبان ہمیشہ کانٹے اگلتی تھی۔ حیا نے فون اٹھایا تو دوسری طرف کہکوں کی بارش ہو گئی۔ تو آخر ہو ہی گئی شادی، اور کس کے ساتھ؟ ایک اندھے اور گونگے کے ساتھ۔ ہاں ہاں، حیا سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی پڑھی لکھی لڑکی کی قسمت اتنی بری نکلے گی۔ حیا کا دل جیسے چاقو سے کٹ گیا۔ اس نے غصے سے کہا، شادی میری ہے، بس کرو مہوش، تمہیں کیا لینا دینا؟ مہوش نے طنز اور گہرا کیا، لینا دینا؟ ارے مجھے تو مزہ آ رہا ہے، تم کہاں کہاں خواب دیکھا کرتی تھی، یورپ میں پڑھنے کے، ایک کامیاب انسان سے شادی کے، اور ہوا کیا؟ قسمت نے تمہیں ایک ایسے مرد کے حوالے کر دیا جو تمہیں کبھی دیکھ نہیں سکتا، کبھی تمہارے نام کی تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ حیا کے دل کو چھیدتے گئے۔ اس نے فون بند کر دیا، مگر اندر سے ہل گئی۔ اس کے کانوں میں گونجتا رہا، اندھا گونگا، اندھا گونگا۔ رات کے کھانے پر میز لمبی تھی مگر دل تنگ۔ ارمان ہمیشہ خاموش رہتا، وہ وقار سے بیٹھتا، کھاتا اور اٹھ جاتا، نہ کوئی شکایت نہ کوئی سوال۔ حیا نے طنز کیا، کبھی سوچا زندگی کتنی عجیب ہے؟ ایک طرف لذیذ کھانے، چمکتے برتن، دوسری طرف ایک ایسا شوہر جو نہ ذائقہ محسوس کر سکتا ہے نہ باتیں کر سکتا ہے۔ اس بار اس نے سوچا کہ ارمان شاید کچھ رد عمل دے گا، مگر وہ خاموش رہا۔ بس اتنا ہوا کہ اس نے آہستگی سے اپنے ہاتھ سے پلیٹ آگے بڑھائی، چمچ سیدھا کیا اور نرمی سے کھانے لگا۔ وہ لمحہ حیا کے دل کو عجیب لگنے لگا۔ انسان جسے وہ حقارت کی نظر سے دیکھ رہی تھی، کیسے اتنا صبر اور سکون رکھ سکتا ہے؟ کچھ دن بعد حیا باغ میں بیٹھی تھی، موسم خوشگوار تھا پر دل بوجھل۔ اس نے سوچا کہ ارمان سے دل کی بھڑاس نکالے۔ کاش تم بول سکتے، کاش تم دیکھ سکتے، ہم ساتھ میں فلم دیکھتے، باہر گھومتے، دنیا کے رنگ دیکھتے، لیکن تم تو بس خاموش ہو۔ وہ اس کے سامنے بولتی رہی۔ ارمان نے ایک پل کو بھی چہرہ نہ اٹھایا۔
اس کی آنکھوں کے پیچھے چھپا سکوت ایسا تھا جیسے وہ سب کچھ سن رہا ہے مگر جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ کچھ دن بعد مہوش خود ملنے آئی۔ اس نے سونے کا سیٹ پہنا ہوا تھا اور شوقی سے ہنسی۔ حیا، سچ بتاؤ، تمہاری راتیں کتنی سونی گزرتی ہیں؟ ایک ایسا شوہر جو تمہیں چھو بھی نہ سکے، دیکھ بھی نہ سکے۔ تم تو مر گئی ہوگی بوریت سے۔ حیا نے سر جھکا لیا۔ اس بار جواب دینے کو الفاظ نہ ملے لیکن دل میں ایک آگ سی بھڑکی۔ اس نے سوچا، کیا واقعی میں مر رہی ہوں یا میں جینے کی کوشش کر رہی ہوں؟ مہوش نے آخری تیر مارا۔ دیکھو میری زندگی، میرا شوہر میٹنگز میں جاتا ہے، مجھے گھماتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، اور تمہارا نصیب دیکھو۔ حیا کے دل میں پہلی بار اپنی قسمت کے بارے میں ضد ٹوٹنے لگے۔ اس نے سوچا، اگر ارمان مجھے یہ سب نہیں دے سکتا تو بھی وہ مجھے ایک چیز دیتا ہے، سکون۔ اس کی خاموشی میں عجیب سا اطمینان ہے۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی۔ حویلی کے کمرے میں ٹپ ٹپ کی آواز گونج رہی تھی۔ حیا جاگی اور دیکھا کہ ارمان بیڈ کے کونے پر بیٹھا ہے، کانوں میں ہیڈ فون لگائے۔ وہ لمحہ بہت نرم تھا۔ حیا قریب گئی اور دھیرے سے ہیڈ فون اس کے کان سے ہٹایا۔ اندر سے دھیما سا کلام چل رہا تھا۔ تم یہ سب سنتے ہو؟ ارمان نے سر ہلایا۔ چند دن بعد حیا نے چھیڑتے ہوئے کہا، میرا دل کرتا ہے تم سے محبت کروں، مجھے مکمل ہونا ہے۔ دیکھ نہیں سکتے تو چھو کر ہی محسوس کر لو۔ وہ لال ساری پہن کر آئی۔ جھکے الفاظ میں کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے، دیکھو نا، یا کم سے کم چھو کر محسوس کر لو۔ مگر ماں نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ حیا رو پڑی۔ کیوں مجھے دھکیلتے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں۔ تم دیکھ نہیں سکتے تو کم سے کم میرا لمس تو محسوس کرو۔ اس کے آنسو اس کے دل کی تبدیلی کا پہلا ثبوت تھے۔ یہ نفرت نہیں تھی، یہ قربت کی خواہش تھی۔ مہوش کی شادی کی پہلی سالگرہ کا فنکشن تھا۔ پورے شہر کی بڑی شخصیات مدعو تھی۔ حیا نے جانے کا ارادہ نہیں کیا تھا مگر دل کے کونے میں یہ ڈر چھپا ہوا تھا کہ اگر وہ نہ گئی تو مہوش اسے پھر تانے دے گی کہ دیکھو، ایک اندھے اور گونگے شوہر والی بیوی محفل میں آنے سے شرماتی ہے۔ اسی خوف کے باعث وہ تیار ہو کر حویلی سے نکلی۔ حال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف مہنگے لباسوں، قیمتی زیورات اور بناوٹی مسکراہٹوں کا ہجوم تھا۔ مہوش سب کے درمیان چمک رہی تھی۔ وہ ہر مہمان کے سامنے اپنی زندگی کے چرچے کر رہی تھی، جیسے اس کے شوہر کے ساتھ اس کی زندگی جنت سے کم نہ ہو۔ حیا خاموشی سے کونے میں بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ مہوش کا شوہر قریب آیا۔ اس کے چہرے پر سختی کی لکیریں تھیں۔ وہ نیچی آواز میں بولا، مہوش، تم کیوں بار بار اپنی بات بڑھا رہی ہو؟ میں نے کہا تھا زیادہ دکھاوا مت کرو، گھر میں جو ہوتا ہے وہ بھی سب کو بتا دو گی۔ مہوش کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی۔ اس نے گھبرا کر مسکرا دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، لیکن شوہر کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی جس نے حیا کو ہلا دیا۔ اس نے پہلی بار دیکھا کہ مہوش جس شوہر کو سب کے سامنے خوابوں کا راجہ کہتی تھی، وہ دراصل اس پر دباؤ ڈالنے والا سخت مزاج شخص ہے۔ کچھ دیر بعد حیا نے اور بھی منظر دیکھے۔ مہوش نے ذرا سی بات پر کہکا لگایا تو اس کے شوہر نے غصے سے ہاتھ دباتے ہوئے کہا، چپ رہو، فضول ہنسنے کی ضرورت نہیں۔ مہوش کی آنکھوں میں نمی ابھری مگر وہ سب کے سامنے مسکراتی رہی۔ حیا نے دل ہی دل میں سوچا، یہی ہے وہ زندگی جس پر وہ فخر کرتی تھی؟ یہ سب صرف دکھاوا ہے، اندر سے تو وہ قید میں ہے۔ اسی لمحے حیا کو اپنا گھر یاد آیا، ارمان کا صبر، اس کی خاموشی، اس کی نرمی یاد آئی۔ وہ کبھی سخت لہجہ اختیار نہیں کرتا، کبھی اسے نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ حیا کے دل میں پہلی بار ایک بجلی سی کوندی۔ میں نے ارمان کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ میں نے سوچا کہ وہ کمزور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ وہ کسی سخت رویے کے بغیر میری عزت کرتا ہے۔ محفل میں شور شرابہ تھا مگر حیا کے کانوں میں صرف اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ وہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس نے خود سے اعتراف کیا، میں ارمان سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی خاموشی ہی میرا سکون ہے، اس کا لمس ہی میری دعا ہے، اس کی موجودگی ہی میری خوشی ہے۔ یہی وہ رات تھی جس نے حیا کے دل کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ پہلی بار دل سے ارمان کی بیوی بن گئی۔ وہ پہلی رات تھی جب حیا نے دل سے ارمان کے قریب بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے کندھے کے قریب سر رکھ کر دیر تک بیٹھتی رہی۔ باہر بارش تھم گئی تھی مگر اندر ان دونوں کے درمیان ایک نیا موسم جنم لے رہا تھا۔ اب حیا روز اس کے قریب بیٹھنے لگی، کبھی کتابیں پڑھ کر سناتی، کبھی اس کے کپڑوں کو ترتیب دیتی، اور جب وہ اس کے قریب بیٹھتا تو دل میں عجیب سی لہر دوڑ جاتی۔ کاش تم بول سکو، کاش ایک بار کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔
وہ اکثر دل ہی دل میں یہ سوچتی اور خود حیران رہ جاتی کہ یہ وہی دل ہے جو پہلے چیخ چیخ کر احتجاج کرتا تھا۔ یہیں سے حیا کا دل بدلنے لگا۔ ایک ضدی شکوہ کرتی لڑکی اب محبت کرنے والی بیوی بن رہی تھی، اور اس تبدیلی کو نہ صرف ارمان نے محسوس کیا بلکہ قسمت نے بھی۔ ڈائننگ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لمبی میز پر چاندنی کے برتنوں میں طرح طرح کے کھانے رکھے تھے۔ ارمان خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور حیا اس کے قریب موجود تھی۔ ماحول بظاہر خوشگوار تھا، مگر طنز کی چبھن ہوا میں رچی بسی تھی۔ چچی نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارمان بیٹا، تمہیں خود کو زیادہ تھکانے کی ضرورت نہیں۔ دنیاوی معاملات ہم سنبھال لیں گے، تم بس اپنی خاموش دنیا میں رہو۔ چچا نے ہنکارا بھرا، ہاں بیٹا، تمہیں دنیا کی رنگینیوں کی کیا خبر؟ آرام کرو، باقی سب کچھ ہمارے ذمہ ہے۔ حیا نے الفاظ سنے تو دل کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے ضبط کیا مگر لبوں پر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، ارمان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ سب کچھ محسوس کرتا ہے۔ خاموشی کو سننے کے لیے کان چاہیے، اور میرے شوہر کے دل کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ کے پاس کبھی نہیں ہوگا۔ چچی کے چہرے پر ایک لمحے کو ناگواری چھا گئی، مگر وہ فوراً مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے چھپ گئی۔ ارمان نے سر جھکائے رکھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی ابھری۔ یہ پہلی بار تھا جب حیا نے سب کے سامنے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ اس شام حویلی کے بڑے ہال میں ایک عجیب سا بوجھ چھایا ہوا تھا۔ دن بھر کے واقعات نے فضا کو بھاری کر دیا تھا۔ ارمان اپنے کمرے میں تھا، ساکت اور خاموش، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ حیا دروازے کے قریب کھڑی تھی، دل میں ہچکچاہٹ اور آنکھوں میں بے شمار سوال۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں پھنسے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر آئی۔ ارمان کے قریب رک کر اس نے دھیرے سے کہا، تم جانتے ہو نا، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ یہ سب کچھ میری زندگی میں ہو، مگر اب میں بدل رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے جیسے تمہارے پاس رہنا ہی سکون ہے۔ ارمان نے اپنا چہرہ اس کی سمت موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک ایسی خاموشی تھی جسے حیا پہلی بار پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بیٹھ گئی، اس کے قریب، اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ لمس کی گرمی نے ارمان کو چونکا دیا، مگر اس نے ہاتھ نہ ہٹایا۔ حیا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بولی، کاش تم میرے جذبات سمجھ پاتے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میں خود تمہارے قریب آنے کی خواہش کروں گی۔ وہ لمحہ بہت گہرا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دونوں کے دلوں کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ اسی دوران باہر سے مہوش کی آواز آئی۔ وہ نوکر سے جھگڑ رہی تھی اور ضد کر رہی تھی کہ وہ حیا سے فوراً ملنا چاہتی ہے۔ حیا نے چون کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے پرانی تلخی جاگ اٹھی۔ مہوش اندر آئی، ہمیشہ کی طرح چمکتے کپڑوں میں اور چبھتے جملوں کے ساتھ۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، حیا، لگتا ہے تمہارے صبر کی کہانی لمبی ہونے والی ہے۔ کیسا لگ رہا ہے ایک ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا جو تمہیں کبھی دیکھ نہیں سکتا؟ حیا کے لبوں پر ایک لمحے کو تلخی آئی، مگر اس بار اس نے مہوش کو وہی پرانا جواب نہیں دیا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، مہوش، زندگی آنکھوں سے دیکھنے یا کانوں سے سننے کا نام نہیں، زندگی دل سے جینے کا نام ہے، اور میرا شوہر مجھے دل سے سکون دیتا ہے۔ مہوش کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے حیرت پھیلی۔ شاید پہلی بار حیا نے جواب میں کمزوری نہیں بلکہ طاقت دکھائی تھی۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنس کر بولی، دیکھتے ہیں یہ مضبوطی کب تک قائم رہتی ہے، اور پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ارمان کے ساتھ عام دن بھی ایک خاص رنگ لینے لگے۔ وہ صبح کی چائے کے ساتھ پیتے، کھانا ساتھ کھاتے، مگر گفتگو کم ہی ہوتی۔ کھانے کے موقع پر جب گھر میں بڑے لوگ ہوتے، حیا کبھی کسی بات پر زور سے نہیں بولتی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اس کی زبان کی تیغیں کسی کے کان پر درد کھول سکتی ہیں، اور اس کے پاس ارمان نہیں بلکہ ایک دل تھا جو اس کی فریادوں کو برداشت کرتا تھا۔ اس لیے وہ نرم ہو گئی۔ اس نے اپنی تنقید کو پی لیا اور اپنی شفقت کو آگے آنے دیا۔ شام کے سائے ڈرائنگ روم پر گہرے ہو رہے تھے۔ بڑے فانوس کی مدھم روشنی میں چچا صوفے پر نیم دراز تھے اور قیمتی سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ سامنے شیشے کی میز پر زیورات کے ڈبے رکھے تھے جنہیں چچی ایک ایک کر کے کھول رہی تھی۔ سونے کے کنگن اور ہیرے کے بالیاں دیکھ کر ان کے لبوں پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ چچی غرور سے بولی، آخر کار یہ سب ہمارا ہو گیا، حویلی بھی، بزنس بھی، اور دولت بھی۔ ارمان چاہے جتنا بھی حسین ہو مگر اندھا اور گونگا ہے، وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ چچا نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کے نام پر جو کاغذات چاہیں گے سائن کروا لیں گے، اسے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کس کھیل میں لگے ہیں۔
اتنے میں فراز اندر آیا، مغرور مسکراہٹ کے ساتھ دونوں کے سامنے کھڑا ہوا۔ چچی، بھابھی تو کمال کی حسین ہے، لیکن سوچیں ایک اندھے گونگے کے ساتھ وہ کتنے دن گزار سکے گی؟ ایک دن ضرور اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ چچی نے کہکا لگایا، وقت کے ساتھ عورت کمزور پڑ جاتی ہے بیٹا، ہمیں بس تماشا دیکھنا ہے، باقی سب خود بخود ہمارے حق میں ہو جائے گا۔ چچا نے فراز کی طرف دیکھ کر کہا، اور تمہیں بھی موقع ملے گا اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کا، بس ابھی زبان بند رکھو۔ کمرے میں سازش اور حرص کی ہوا گھلنے لگی۔ وہ سب نہیں جانتے تھے کہ جس شخص کو وہ کمزور سمجھ رہے ہیں وہی ایک دن ان کے غرور کو خاک میں ملا دے گا۔ ایک شام بارش ہلکی ہلکی برستے برستی تھی۔ حیا باورچی خانے کے پاس کھڑی برتن دھو رہی تھی اور ارمان پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ساکت تھا۔ مہوش کا فون پھر بجا۔ مہوش نے پھر وہی طنز جملے ادا کیے، تم نے ایک معذور سے شادی کر لی، پڑھ لکھ کر بھی نصیب نہیں، دھوکہ دیا۔ حیا نے فون بند کیا مگر اس کی آنکھیں ارمان پر ٹھہر گئیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر کوئی رنج نہیں، بس ایک پرسکون ٹھہراؤ ہے، جیسے زندگی کے چھوٹے چھوٹے زخموں نے اسے نرم اور مضبوط بنا دیا ہو۔ وہ لمحہ حیا کے لیے نقطۂ حنوط تھا۔ اس نے خود سے کہا کہ اگر یہ انسان واقعی معذور ہے تو بھی وہ قابل احترام ہے۔ اگر اس نے اپنے اندر جذب کیا ہوا وقار اور برداشت رکھی ہے تو وہی اس کی عظمت ہے۔ حیا نے سمجھا کہ محبت کبھی دھونس یا طنز سے جنم نہیں لیتی، بلکہ ایک دوسرے کی کمزوریوں میں ہاتھ رکھنے اور انہیں قبول کرنے سے پروان چڑھتی ہے۔ مہوش کے مزید جھٹکے بھی آئے۔ ایک دن مہوش فارم ہاؤس آئی، عطر کی خوشبو ساتھ لائی اور کانٹے بھرے جملے کہنے لگی کہ دیکھو میں کتنی خوش ہوں، میرا شوہر مجھے ہر پل چھکاتا ہے، تمہاری قسمت کو دیکھو۔ اس بار حیا نے جواب دیا کہ میں خوش ہوں، میری خوشی تمہاری طرح مہنگی چیزوں میں نہیں بلکہ سکون میں ہے۔ مہوش نے طنز سے بھرپور لہجے میں کہا کہ سکون؟ تم خاموشی میں خوش ہو؟ تم واقعی عجیب ہو۔ حیا نے چپ سادھ لی مگر اس نے دل میں ارمان کا ہاتھ مضبوط کر لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال حقیقی محبت کی بنیاد ہیں۔ صبح کبھی چائے ہمارے لیے، کبھی ارمان کے لیے چاکلیٹ لانا، کبھی اس کے باندھے ہوئے جوتے سیدھے کرنا، کبھی اس کے لیے کتابوں کی صفحات پلٹنا، یہی سب نازک تعلق کی حقیقت ہے۔ وقت کے ساتھ حیا نے اپنے اندر وہ زبان پائی جو نرم مگر پر امید تھی۔ وہ اب جرأت کے ساتھ کہتی کہ اس کی محبت کوئی سوال نہیں، کوئی شرط نہیں۔ جب ارمان بیمار پڑا تو وہ رات بھر جاگتی، اس کے ماتھے پر ٹھنڈا کپڑا رکھتی، دوا کی گولی دلاتی، اس کے زخموں کا بتاتی۔ اور جب ارمان کی آنکھوں کے سامنے سکوت توڑا گیا اور اس نے پہلی بار آہستگی سے مسکرا کر حیا کی طرف دیکھا تو وہ مسکان حیا کے دل کے اندر کسی روشن شمع سے کم نہ تھی۔ شام کے ڈھلے سورج کی کرنیں حویلی کے لان پر بکھر رہی تھیں۔ حویلی کے کونے کونے میں سکوت تھا مگر اندر ایک طوفان کروٹیں لے رہا تھا۔ حیا کو اب ارمان کے قریب رہنے کی عادت سی ہو چکی تھی۔ وہ دن رات اس کے پاس بیٹھتی، دل کی باتیں کرتی اور اکثر اپنی تمناؤں اور خوابوں کا ذکر کر جاتی۔ ارمان کی خاموشی اسے کبھی کبھی کاٹ کھانے کو دوڑتی مگر پھر اس کی معصومیت اور بے بسی دیکھ کر دل پگھل جاتا۔ اسی دوران ارمان کا کزن، جس کی آنکھوں میں کینہ اور ہوس کی روشنی جھلکتی تھی، بار بار حیا کے گرد منڈلانے لگا۔ ایک دن وہ کچن میں کھڑی سبزی کاٹ رہی تھی، بال بکھرے، آنکھوں میں ہلکی تھکن مگر چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی کہ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی کزن دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی نظروں کا زاویہ ایسا تھا کہ حیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آیا اور بولا، اتنی حسین ہو تم، مگر افسوس کہ تمہارا شوہر اندھا ہے، گونگا ہے۔ وہ تمہیں خوشی دے بھی سکتا ہے، تمہاری چاہتوں کو سمجھ بھی سکتا ہے۔ حیا کے ہاتھوں سے چھڑی چھن گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ اور قریب آیا۔ تم جیسی عورت تو کسی جوان اور مکمل مرد کی باہوں کے لائق ہے۔ اس کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ مکروہ ہنسی ہنسا اور اس کا ہاتھ پکڑتے بڑھا مگر اگلے ہی لمحے کمرے میں ایک دھماکے کی طرح آواز گونجی، دروازہ زور سے کھلا اور ارمان اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہ خاموشی نہ تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی بلکہ آنکھوں میں طوفان امڑ آیا تھا۔ وہ بجلی کی طرح لپکا اور کزن کو گریبان سے پکڑ کر زور سے دیوار سے دے مارا۔ گھونسے، لاتیں، تھپڑ، کزن کے چہرے سے خون بہنے لگا مگر ارمان کی گرفت ڈھیلی نہ پڑی۔ حیا پتھرائی کھڑی تھی، اس کے لبوں پر بے یقینی جم گئی۔
یہ وہی ارمان تھا جو اندھا اور گونگا تھا؟ پھر یہ سب کیسے؟ ارمان نے اسے وہی چھوڑا اور کزن کو زمین پر پھینک کر حیا کا ہاتھ تھاما۔ وہ خاموشی سے اسے کچن سے نکال کر روشنیوں سے جگمگاتے لان میں لے آیا۔ رات کی ہلکی ہوا ان کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ یہ جو رنگ تم اپنی چوڑیوں میں بھر کر آتی ہو، یہ جو خوشبو تم اپنی چادر میں سمیٹ کر میرے قریب بیٹھتی ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کچھ دیکھ نہیں سکتا؟ حیا کے کندم مجمد ہو گئے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارمان نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں پر لگا کالا چشمہ اتارا۔ گہری سے آنکھیں روشنی میں جگمگائیں۔ حیا کی سانس رک سی گئی۔ میں اندھا نہیں ہوں حیا، نہ ہی گونگا۔ یہ سب ایک کھیل تھا۔ مجھے اپنے والدین کی موت کی حقیقت جاننی تھی۔ میرے چچا اور چچی نے اس حادثے کو رچایا تھا تاکہ دولت پر قبضہ کر سکیں۔ مجھے سب کچھ چھپ کر دیکھنا پڑا، سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آئی۔ تو یہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ ارمان کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، مگر تمہاری موجودگی میں یہ ڈرامہ کبھی آسان نہ تھا۔ جب تم میرے پاس آ کر کہتی تھی کاش تم بول سکتے، کاش دیکھ سکتے، تو میرا ضبط ٹوٹنے لگتا تھا، مگر مجھے وقت کا انتظار تھا۔ حیا کے دل کی دیواریں ایک دم ڈھہ گئیں۔ وہ روتی اس کے سینے سے جا لگی۔ تم نے کیوں برداشت کیا اتنا اور مجھے اندھیروں میں رکھا؟ ارمان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سچ سب کے سامنے آئے، اور اب وقت آ گیا ہے۔ اچانک ہی لان کے دروازے پر ہلچل ہوئی۔ نوکرانی ہامتی ہامتی آئی اور بتایا کہ چچا اور چچی دونوں ڈر کے مارے حویلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر سب نے انہیں پکڑ لیا۔ حیا نے ارمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، مگر ساتھ ہی ایک طوفان بھی۔ ارمان نے اپنے سب ثبوت اکٹھے کر لیے، بینک کی دستاویزات، خفیہ ریکارڈنگز اور نوکروں کے بیانات۔ سب نے یہی کہا کہ چچا اور چچی نے لالچ میں آ کر اس کے والدین کا قتل کروایا۔ ایک خفیہ ریکارڈنگ، بینک کے لین دین کے کاغذات اور کچھ وفادار نوکروں کی گواہیاں، سب کچھ بتا رہا تھا کہ اس کے چچا اور چچی نے ہی والدین کے ایکسیڈنٹ کی سازش کی تھی تاکہ دولت پر قبضہ کر سکے۔ ایک روز سب خاندان کے افراد کو بڑے ہال میں اکٹھا کیا گیا، میڈیا کو بھی بلا لیا گیا۔ ارمان نے سب کے سامنے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ اس نے چلتے ہوئے کاغذات سب کے سامنے رکھے اور بلند آواز میں کہا، میں اندھا بھی نہیں، گونگا بھی نہیں، مگر میرے چچا چچی کے لالچ نے میرے والدین کی جان لی۔ اب سب کے سامنے ان کا انجام ہوگا۔ چچا چچی کے چہرے زرد پڑ گئے۔ میڈیا کے کیمرے ان پر جپٹ پڑے۔ پولیس نے اسی وقت گرفتار کر لیا۔ حیا نے نم آنکھوں سے ارمان کی طرف دیکھا۔ آج اس کا شوہر صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک ہیرو لگ رہا تھا۔ رات ڈھلنے لگی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی تھی۔ حیا آئینے کے سامنے کھڑی سرخ ساڑی میں اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہلکی مسکراہٹ۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات عام رات نہیں ہوگی۔ چاندنی رات تھی۔ حویلی کے باغ میں روشنی کے کمکمے اب بھی جگمگا رہے تھے، مگر اندر کا ماحول مکمل سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ حیا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سرخ گہرے رنگ کی ساڑی زیب تن کی تھی۔ ساڑی کا آنچل آہستہ آہستہ زمین کو چھو رہا تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے کندھوں پر بکھرے تھے اور گلے کا ڈیزائن ایسا تھا جس نے اس کی نسوانیت کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرا بھی رہی تھی اور شرما بھی رہی تھی۔ دل تیز دھڑک رہا تھا جیسے کوئی نیا سفر شروع ہونے والا ہو۔ اس کے لبوں پر مدھم سی سرگوشی نکلی۔ آج میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے مکمل محسوس کرے، وہ جانے کہ میں صرف اس کی ہوں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ارمان اندر آیا۔ اب وہ نقاب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اندھا اور گونگا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار حیا نے وہ چمک دیکھی جو کسی عورت کے لیے سب سے حسین منظر ہو سکتا ہے۔ ارمان کچھ لمحوں کے لیے دروازے پر ہی ٹھٹک گیا۔ سامنے کھڑی ہوئی حیا کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی، سرخ ساڑی میں لپٹی، نازک سراپے کے ساتھ، آنکھوں میں محبت اور لبوں پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ۔ اس نے بے اختیار دل میں کہا، یہی ہے میری روشنی، یہی ہے میری دعا کا حاصل۔ حیا نے دھیرے سے قدم آگے بڑھائے۔ اس کی سانسیں تیز تھیں۔ وہ قریب آ کر مدھم آواز میں بولی، اب تو تم دیکھ بھی سکتے ہو، بول بھی سکتے ہو، کیا آپ بھی مجھے دور رکھو گے؟ ارمان کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمس میں ایک شدت تھی، ایک چاہت تھی، مگر ساتھ ہی ایک ضبط کی گہرائی بھی۔ حیا نے شوخی سے کہا، یاد ہے جب میں تم سے کہتی تھی کہ دیکھ نہیں سکتے،
تو چھو کر ہی محسوس کر لو۔ آج سب دیکھ بھی سکتے ہو، محسوس بھی کر سکتے ہو، پھر کیوں رکے ہو؟ ارمان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا دیا۔ حیا کی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی، وہ سرخ ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے؟ ارمان نے دھیمی مگر بھاری آواز میں کہا، جب تم میرے سامنے ساڑی پہن کر آتی یا میرے قریب بیٹھ جاتی، میں سب دیکھتا تھا، سب محسوس کرتا تھا، مگر خود کو روکتا تھا، صرف اس دن کے لیے جب میں تمہیں اپنی حقیقت کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ اپنا سکوں۔ حیا کا دل بھر آیا، اس نے نم آواز میں کہا، اتنے دنوں تک کیسے برداشت کیا تم نے؟ میں تو ٹوٹ جاتی۔ ارمان نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ یہ مشکل ضرور تھا، مگر میں نے اپنے دل کے ہر طوفان کو قید رکھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب میں تمہیں چھوؤں، تمہیں دیکھوں، تو دنیا گواہ ہو کہ تم صرف میری ہو۔ تمہیں پتا تھا میں اندھا ہوں، تبھی تم میرے سامنے کپڑے بدلتی تھی۔ حیا، تمہیں اندازہ بھی ہے کیسا امتحان تھا؟ حیا شرما کر نگاہ جھکا گئی، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ دیکھتے بھی ہیں۔ حیا نے اپنے رخسار اس کے سینے سے چھپا لیے، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، وہ آہستہ سے بولی، آج مجھے مکمل کر دو ارمان۔ ارمان نے اس کی ٹھوڑی کو انگلیوں سے اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تو میری دعا ہو، میری روشنی ہو، میرا سکون ہو۔ اس نے آہستگی سے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اس کے رخساروں کو چھوا اور بالآخر لبوں پر اپنی محبت کا پہلا لمس رکھ دیا۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی اور دل کے سارے دروازے کھول دیے۔ وہ لمحہ ان دونوں کے لیے وقت سے ماورا تھا۔ ہوا اور بھی میٹھی لگنے لگی، چاندنی اور بھی حسین ہوگی، جیسے کائنات نے اپنی رفتار روک دی ہو۔ اس رات وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں سمٹ گئے۔ وہ قربت، وہ لمس، وہ چاہت جس کا حیا کو برسوں سے انتظار تھا اور جسے ارمان نے صبر کے ساتھ روک کے رکھا تھا، اب ایک حقیقت بن چکی تھی۔ کمرے میں اب صرف دو دلوں کی دھڑکنیں تھیں، دو روحوں کا میل تھا، اور ایک ایسے عشق کی تکمیل جو آزمائشوں کے طویل سفر کے بعد نصیب ہوا تھا۔ رات کے پہروں میں وقت تھم سا کیا، چاندنی کمرے کی دیواروں پر لہرانے لگی اور ساڑی کی سرخی ان کے بیچ پھیلتی رہی۔ حیا کی دعائیں، ارمان کے ضبط اور محبت کی شدت نے ایک نئی کہانی رقم کی۔ یہ رات ان دونوں کے درمیان صرف جسمانی قربت کی نہیں، یہ ایک روحانی وصال تھا، جہاں دونوں نے اپنی کمزوریاں، اپنی غلطیاں اور اپنی خواہشیں ایک دوسرے میں دفن کر دی۔ چند دن بعد حیا کی پرانی دوست مہوش دفتر میں آئی۔ وہ وہی تھی جو ہمیشہ حیا کا مذاق اڑاتی تھی۔ دیکھو، تمہاری شادی ایک اندھے اور گونگے سے ہو گئی، اور میں کتنے خوش قسمت ہوں۔ لیکن اب قسمت نے پلٹا کھایا تھا۔ مہوش کے شوہر کا حادثہ ہو چکا تھا اور وہ بے سہارا ہو گئی تھی۔ وہ نوکری کے لیے ارمان کے دفتر میں آئی۔ جب اس کی نظر ارمان اور حیا پر پڑی تو وہ ششدر رہ گئی۔ یہ تمہارا شوہر؟ حیا نے مسکرا کر کہا، ہاں، یہی میرا شوہر ہے۔ وہ اندھا بھی نہیں، گونگا بھی نہیں، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کتنا کامیاب ہے۔ مہوش کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ میں نے تمہارا مذاق بنایا، تمہیں تنگ کیا، اور آج خود مدد کے لیے آئی ہوں۔ حیا نے نرمی سے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ نوکری تمہیں مل جائے گی، لیکن یاد رکھو، دوسروں کی تقدیر پر ہنسنے والے اکثر اپنی تقدیر سے ہار جاتے ہیں۔ شام ڈھل رہی تھی۔ حویلی کے بڑے لان میں نرم پیلی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ حیا جھولے پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک آدھ کھلی کتاب تھی، لیکن اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ارمان سکون سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، جیب سے ایک سفید لفافہ نکالا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر رکھا۔ حیا نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ارمان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کھولو اور خود دیکھ لو۔ حیا نے کانپتی انگلیوں سے لفافہ کھولا تو اندر دو ٹکٹیں چمک رہی تھیں۔ وہ فوراً چونکی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ٹکٹوں پر صاف صاف لکھا تھا، جنیوا، سوئٹزرلینڈ۔ حیا کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ارمان کو دیکھا۔ یہ سب تم نے میرے لیے؟ ارمان نے گہری سانس لی اور اس کے قریب ہو کر دھیرے سے کہا، ہاں حیا، میں چاہتا ہوں کہ ہماری محبت کے یہ دن صرف یادوں میں نہ رہیں، بلکہ ہم انہیں دنیا کے خوبصورت ترین مناظر میں جئیں۔ سوئٹزرلینڈ کا حسن دیکھ کر تمہیں لگے گا کہ دنیا کتنی دلکش ہے۔ حیا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ مسکرا کر بولی، ارمان، تم جانتے ہو نا، مجھے کسی سوئٹزرلینڈ کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے سب سے خوبصورت منظر تم ہو۔ ارمان نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا، اور تم میرے لیے زندگی کے سب سے قیمتی سوغات ہو۔ لیکن پھر بھی یہ سفر ہمارے لیے ایک نیا آغاز ہوگا، وہاں ہر لمحہ صرف ہمارا ہوگا۔ حیا نے ٹکٹوں کو اپنے دل سے لگا لیا اور پہلی بار اس کے سامنے کھل کر ہنسی۔
تم جانتے ہو یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سرپرائز ہے۔ ارمان نے اس کے کان میں آہستگی سے کہا، آپ تیار رہو میری دلہن، سوئٹزرلینڈ ہماری محبت کی نئی کہانی لکھنے والا ہے۔ اسی لمحے لان میں نرم ہوا چلنے لگی اور پھولوں کی خوشبو نے فضا کو مزید دلکش بنا دیا۔ حیا نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ سوئٹزرلینڈ کا سفر حیا کے لیے خواب جیسا تھا۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر برف سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر ایک حیرت بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے بے اختیار ارمان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دھیرے سے بولا، یہ تو صرف آغاز ہے حیا، ابھی تم نے وہ سب دیکھنا ہے جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے قید کر لے گا۔ جنیوا ایئرپورٹ پر اترتے ہی سرد ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ حیا نے شال اپنے گرد لپیٹی اور ایک گہری سانس لی۔ ہوا میں خوشبو اور ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد کمرے کی بالکنی سے باہر کے منظر دیکھتے حیا ششدر رہ گئی۔ سامنے برف پوش پہاڑ، جھیل کا نیلا پانی اور اس کے اوپر تیرتی نرم بادلوں کی تہ۔ حیا نے سرگوشی کی، یہ تو جنت لگتی ہے۔ ارمان نے اس کے کاندھے پر بازو رکھا، یہ جنت نہیں، یہ ہماری محبت کی نئی دنیا ہے۔ اگلی صبح وہ دونوں ایک چھوٹے سے کیفے میں بیٹھے تھے جہاں کھڑکی کے پار برف کے پہاڑ زمین پر اتر رہے تھے۔ حیا نے کب سے اٹھتی بھاپ میں ارمان کا عکس دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید زندگی اس سے حسین کبھی نہ ہو۔ اس دن وہ دونوں جھیل جنیوا کے کنارے گئے۔ پانی آئینے کی طرح شفاف تھا، ارد گرد سیاحوں کی بھیڑ تھی، مگر ان دونوں کے لیے جیسے وقت رک گیا تھا۔ حیا نے کہا، کاش یہ لمحے ہمیشہ کے لیے رک جائیں۔ ارمان نے دھیرے سے جواب دیا، یہ لمحے رک نہیں سکتے، لیکن ہم انہیں اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں۔ ایک دن وہ دونوں کوئے آلبس کی برف پوش چوٹی پر گئے۔ کیبل کار کے ذریعے اوپر پہنچتے وقت حیا نے ارمان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ جب برف کے میدان پر قدم رکھا تو وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ سفید چادر ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حیا نے خوشی سے برف کا ایک گولا بنایا اور ارمان پر اچھال دیا۔ وہ چونک کر ہنسا اور پہلی بار اس کے لبوں پر کھڑی دل سے نکلی ہوئی ہنسی ابھری۔ حیا اس ہنسی کو دیکھ کر خود بھی ہنسنے لگی۔ برف کی اس شرارت نے ان دونوں کو اور قریب کر دیا۔ برف باری کے درمیان حیا نے اس کے قریب آ کر کہا، تم جانتے ہو ارمان، تم نے مجھے دکھایا کہ محبت کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے، چاہے آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہوں۔ ارمان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا، اور تم نے مجھے یقین دلایا کہ زندگی اندھیروں میں بھی روشن ہو سکتی ہے۔ رات کو ہوٹل کے کمرے میں آتش دان کے سامنے دونوں بیٹھے تھے۔ آگ کی سرخی ان کے چہروں پر جھلک رہی تھی۔ حیا نے سر ارمان کے کاندھے پر رکھا۔ باہر کھڑکی سے برف کے نرم گالے گر رہے تھے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کے دلوں کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ارمان نے آہستگی سے کہا، حیا یہ سفر ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارے ساتھ محبت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور مدھم لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ کے لیے، چاہے وقت بدل جائے، دنیا بدل جائے، میرا دل نہیں بدلے گا۔ اس رات وہ ایک دوسرے کی قربت میں ایسے مدہوش ہوئے کہ لگتا تھا برف کے پہاڑ، جھیلیں اور آسمان سب ان کی محبت کی کہانی سن رہے ہیں۔ ہنی مون کے بعد جب وہ وطن لوٹے تو حیا کے وجود میں ایک نیا اعتماد تھا۔ وہ اب صرف بیوی نہیں تھی بلکہ ایک ہمسفر تھی جس نے اپنے شوہر کے دکھ سکھ بانٹنے کا عہد کیا تھا۔ حویلی کے سنسان در و دیوار بھی ان کے کہکوں سے آباد ہونے لگے۔ یہ سفر ان دونوں کی محبت کا وہ موڑ ثابت ہوا جس نے رشتے کو صرف کاغذی بندھن نہیں بلکہ روحانی تعلق بنا دیا۔ حویلی کی واپسی پر ایک الگ ہی رونق تھی۔ ملازمین قطار میں کھڑے تھے جیسے اپنے مالک اور مالکن کا استقبال کر رہے ہوں، مگر اس بار منظر بدلا ہوا تھا۔ پہلے جو در و دیوار سنسان لگتے تھے اب جیسے سانس لینے لگے ہوں۔ حیا کے چہرے پر ایک نیا اعتماد اور خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ رخصتی کے دن والی ضدی لڑکی نہیں تھی، اب وہ ارمان کے ساتھ کھڑی ایک مکمل عورت تھی۔ شام کو حویلی کے بڑے ہال میں خاندانی ڈنر رکھا گیا۔ ارمان کے کچھ قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ دسترخوان پر کئی طرح کے کھانے سجے تھے، مگر سب کی نظریں حیا پر تھیں۔ اس کے انداز بات کرنے کا سلیقہ اور خاص طور پر ارمان کے ساتھ اس کی قربت سب کو حیران کر رہی تھی۔ ایک بزرگ رشتہ دار نے مسکرا کر کہا، بیٹا لگتا ہے سوئٹزرلینڈ کا سفر بہت یادگار رہا ہے۔ حیا کے گال شرماہٹ سے گلابی ہو گئے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی، وہ سفر میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ارمان نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اسی لمحے سب کو یہ صاف دکھائی دیا کہ ان دونوں کے درمیان رشتہ اب صرف ایک رسم کا نام نہیں رہا بلکہ ایک گہرا اور مضبوط بندھن بن چکا ہے۔
کچھ دنوں بعد حویلی میں ایک اور منظر دیکھنے کو ملا۔ ارمان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے والدین کی یاد میں ایک فلاحی ٹرسٹ قائم کرے گا۔ حیا نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ دونوں مل کر یتیم بچوں سے ملنے گئے۔ جب بچے ارمان سے لپٹ گئے تو حیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ سمندر کی کھنک ہوا نرم نرم جھونکوں کی صورت حیا کے بالوں کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ سفید ریت پر ننگے پاؤں چل رہی تھی اور ارمان اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ شام کے ڈھلتے سورج کی کرنیں پانی پر سنہری رنگ بکھیر رہی تھیں۔ حیا نے ایک پل کو رک کر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ارمان کی طرف پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی کی کمی تھی مگر چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ حیا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب لمحے خواب لگتے ہیں ارمان، کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی اتنی بدل جائے گی۔ ارمان نے اس کی کلائی تھام کر قریب کیا اور دھیرے سے بولا، زندگی خواب نہیں ہوتی حیا، یہ حقیقت ہے۔ بس کبھی کبھی ہمیں اپنی حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ تم نے میرا وہ سفر آسان کر دیا۔ وہ دونوں لمبے ساحل پر چلتے رہے۔ اچانک ایک چھوٹا بچہ ریت کا گھر بنا رہا تھا۔ ارمان رکا، جھک کر بچے کو پیار سے تھپتھپایا۔ حیا مسکرا دی۔ اسے لگا جیسے ارمان صرف اس کا نہیں بلکہ ہر دل کا سہارا ہے۔ ناشتے کی میز پر حیا نے مسکرا کر کہا، پہلے تو مجھے یہ حویلی ڈراتی تھی، لگتا تھا جیسے یہ دیواریں میرا مذاق اڑاتی ہیں، لیکن اب یہ سب بدل گیا ہے۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا۔ بدلاؤ صرف جگہوں میں نہیں آتا ہے، ہاں جب دل بدلتے ہیں تو ہر منظر بدل جاتا ہے۔ اسی دوران ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ قریبی یتیم خانے کے بچے ملنے آئے ہیں۔ ارمان فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ حیا حیران رہ گئی۔ ارمان نے بچوں کو گلے لگایا، ان سے باتیں کی، ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ حیا ایک کونے میں کھڑی سب دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات بار بار گونج رہی تھی، یہ شخص صرف میرا ہی نہیں سب کا ہے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ یہ میرا ہے۔ رات کی خاموشی تھی، کمرے میں صرف آتش دان کی ہلکی روشنی تھی۔ ارمان اور حیا نرم قالین پر بیٹھے تھے۔ حیا نے اپنے بال کھول رکھے تھے اور اس کی مسکراہٹ کمرے کو مزید روشن کر رہی تھی۔ ارمان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، حیا کیا تم نے کبھی سوچا کہ ہماری محبت کا ایک عکس کیسا ہوگا؟ ہمارا بچہ جو تمہاری مسکراہٹ اور میری دعاؤں کا امتزاج ہو۔ حیا کے دل نے ایک دھڑکن چھوڑ دی۔ اسے چون کر ارمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب کی چمک تھی۔ حیا نے نرم لہجے میں کہا، ارمان تم یہ خواہش کب سے دل میں چھپائے ہوئے تھے؟ ارمان نے اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے کہا، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ صرف ہم تک محدود نہ رہے بلکہ ایک ننھی سی جان کے ذریعے ہماری محبت دنیا کو نظر آئے۔ حیا نے اس لمحے اپنے دل میں ایک نئی دھڑکن محسوس کی۔ وہ خاموشی سے ارمان کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ حیا اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں کبھی یہ خواب بھی نہ دیکھ پاتا کہ میرا بھی گھر ہوگا، میری بھی اولاد ہوگی۔ تم نے میری دنیا مکمل کر دی ہے۔ اب میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہماری محبت کا عکس ایک ننھی سی جان کی صورت میں دنیا میں آئے۔ ارمان نے حیا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کی ہتھیلیوں پر بوسے دیے۔ حیا نے جھجکتے ہوئے اپنی نظریں جھکائیں مگر دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ لمحہ جیسے دونوں کے درمیان فاصلے مٹا رہا تھا۔ ارمان نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلی میں لیا۔ اس کے لمس کی گرمی نے مل کر ایک عجیب سا جادو کیا۔ حیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ارمان نے آہستہ سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ بوسہ لمبا اور گہرا تھا جیسے برسوں کی تشنگی بجھ رہی ہو۔ حیا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ ارمان کے بازوؤں میں سمٹ گئی۔ ارمان نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بستر کی طرف قدم بڑھایا۔ دونوں کے دلوں میں ایک ہی خواہش، ایک ہی دعا تھی۔ اس رات نہ صرف دو جسم بلکہ دو روحیں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئی۔ بارش باہر چلتی رہی مگر اندر محبت کی بارش نے ان دونوں کو ایک نئی دنیا میں پہنچا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ان کے رشتے کو مزید مضبوط کر دیا، اور اسی رات ارمان نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ اللہ ان کی محبت کو ایک نئے رشتے سے نواز دے، ایک ننھے سے وجود کی صورت میں۔ ایک دن حیا نے خود کو عجیب سا کمزور محسوس کیا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد جب رپورٹ آئی تو اس کے لبوں پر ایک دبی سی ہنسی پھیل گئی۔ وہ جان گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ خوشخبری وہ خاص انداز میں ارمان کو دے گی۔ شام کو جب ارمان اپنے اسٹڈی میں بیٹھا تھا، حیا ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر آئی۔ اس نے ڈبہ ارمان کے ہاتھ میں تھمایا۔ ارمان نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حیا نے شرماتے ہوئے کہا، کھول کر دیکھ لیں۔ ارمان نے ڈبہ کھولا تو اندر ایک ننھی سی جوتی رکھی تھی۔ لمحے بھر کو وہ سمجھ نہ سکا، پھر جیسے وقت تھم گیا۔
اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولا، حیا، یہ سچ ہے؟ حیا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سر ہلایا اور دھیرے سے کہا، ہاں ارمان، تم اب صرف شوہر نہیں رہے، باپ بھی بننے والے ہو۔ ارمان نے بے اختیار سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے لبوں پر دعا تھی، دل میں سکون اور آنکھوں میں خواب۔ حیا، تم نے میری زندگی مکمل کر دی۔ اب ہماری محبت کا عکس دنیا میں آئے گا۔ مہینے گزرتے گئے اور حیا کی حالت بدلنے لگی۔ اب وہ صبح سویرے کمزوری محسوس کرتی، کبھی کبھار عجیب سا موڈ بن جاتا، کبھی ہنستی تو کبھی رونے لگتی۔ ارمان اس کے ہر لمحے کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہا تھا۔ حویلی کے باغ میں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ بہار کا موسم تھا، درختوں پر ہریالی جھوم رہی تھی۔ حیا نے اچانک پیڑ پر ہاتھ رکھا اور چوم کر بولی، ارمان، کچھ ہلا ہے؟ ارمان فوراً اس کے قریب ہوا۔ وہ گھبرا گیا، جیسے کوئی بڑی بات ہو گئی۔ کیا ہوا حیا؟ ٹھیک ہو تم؟ حیا نے مسکراتے ہوئے کہا، ارمان، ہمارا بچہ، اس نے ابھی حرکت کی ہے۔ ارمان کے چہرے پر حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور حیا کے پیٹ پر رکھا۔ لمحے بھر کو سکوت چھا گیا، پھر جیسے ایک ننھی سی دھڑکن ان کے وجود میں گونجی ہو۔ ارمان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ معجزہ ہے حیا، یہ لمحہ میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ حیا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ ارمان کے سینے سے لگ گئی۔ حمل کے دنوں میں ارمان اس کا بے حد خیال رکھتا۔ کچن میں کبھی حیا قدم نہ رکھتی، ہر وقت اسے کہتا، تم بس آرام کرو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ وہ اس کے لیے کھانے خود چیک کرتا، ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ یاد رکھتا، دوائیں وقت پر دیتا۔ رات کو جب حیا سونے لگتی تو ارمان اکثر اس کے پاس بیٹھ کر نرم آواز میں قصے سناتا۔ ایک دن حیا نے مسکرا کر کہا، ارمان، کبھی سوچا ہے کہ بچہ کیسا ہوگا، میرا جیسا یا تمہارے جیسا؟ ارمان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میری دعا ہے کہ وہ تمہاری مسکراہٹ لے، تمہاری آنکھوں کی چمک لے، اور دل میرا لے، کیونکہ اگر اس کے پاس میرا دل ہوگا تو وہ ہمیشہ محبت سے بھرا ہوگا۔ حیا نے آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ حیا نے آہستہ سے کہا، ارمان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیا میں اچھی ماں بن سکوں گی؟ ارمان نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حیا، جس عورت کے دل میں ایسا سوال ہے وہ دنیا کی سب سے اچھی ماں بننے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے۔ تمہارے دل میں محبت ہے، یہی سب سے بڑی شرط ہے، باقی سب ہم ساتھ سیکھ لیں گے۔ حیا کی آنکھوں سے پھر آنسو نکلے، لیکن یہ آنسو خوف کے نہیں، سکون کے تھے۔ جب آخری مہینے قریب آئے تو ارمان نے حویلی کا ایک پورا کمرہ بچے کے لیے تیار کروایا۔ دیواروں پر ہلکے رنگ کروائے، ایک کونے میں چھوٹا سا بیڈ رکھا، نرم کھلونے اور چھوٹی سی گھنٹی لگائی۔ حیا جب کمرے میں آئی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ سب تم نے کیا؟ ارمان نے مسکرا کر کہا، ہاں، میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارا بچہ دنیا میں آئے تو اس کے آس پاس خوشی ہو، محبت ہو، سکون ہو۔ حیا نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر دنیا کا بہترین شوہر کہیں ہے تو وہ صرف ارمان ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، حویلی کے صحن میں سکوت تھا، مگر حیا کے کمرے میں ایک طوفان برپا تھا۔ اچانک حیا کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور وہ کرا کر اٹھی۔ خادمہ بھاگتی ہوئی ارمان کے پاس پہنچی، صاحب، ڈی بی جی کو درد شروع ہو گیا ہے۔ ارمان کے دل کی دھڑکن رک سی گئی، اس کے ہاتھ سے فائل نیچے گری، وہ لپک کر کمرے میں آیا۔ حیا پسینے میں شرابور تھی، آنکھوں میں خوف اور تکلیف تھی۔ اس نے ارمان کا ہاتھ تھاما اور ٹوٹتی آواز میں کہا، ارمان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارمان نے اس کے ماتھے کو چوما، آنکھوں میں نمی چھپی نہ رہ سکی۔ میں یہ ڈر تمہارے قریب آنے نہیں دوں گا، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ڈاکٹر کو فوراً بلا لیا گیا، کمرہ میڈیکل سامان سے بھر گیا۔ ارمان کو باہر روک دیا گیا، لیکن وہ بار بار دروازے کے قریب آ کر کھڑا ہوتا، کان لگا کر سنتا، ہر چیخ اس کے دل کو کاٹ دیتی۔ گھنٹے بیت گئے، وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگتا، یا اللہ، میری حیا کو سلامت رکھنا، ہمارے بچے کو سلامت رکھنا، اگر کوئی قربانی چاہیے تو مجھ سے لینا، ان دونوں سے نہیں۔ اچانک کمرے سے ایک چیخ گونجی، پھر خاموشی چھا گئی۔ ارمان کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے، اس کا سانس رک گیا۔ اس نے دروازہ دھکیلنے کی کوشش کی، مگر نرس نے روکا۔ صاحب، صبر کریں، سب ٹھیک ہے۔ کچھ لمحوں بعد خاموشی کو ایک ننھے بچے کے رونے کی آواز نے توڑ دیا۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے صدیوں بعد بہار آ گئی ہو، جیسے قہر زدہ زمین پر بارش برس گئی ہو۔ ارمان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا،
یہ میرا بچہ ہے۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی، اس کے ہاتھوں میں ننھا سا گٹھر لپٹا ہوا تھا۔ مبارک ہو صاحب، بی بی جی نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ ارمان کے کانوں نے جیسے خواب کی بات سنی ہو۔ اس نے اپنے کامتے ہاتھ آگے بڑھائے، ننھا سا بچہ اس کی باہوں میں آیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، گلابی چہرہ، آنکھیں بند۔ ارمان نے اس کی پیشانی کو چوما اور روتی ہوئی آواز میں کہا، میرا بیٹا، میری دعا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیا کمزوری سے لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں تھکن کے ساتھ ایک سکون تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا تم نے اسے دیکھا؟ ارمان نے آہستہ سے بچے کو اس کے پاس لٹایا اور بولا، ہاں لیکن وہ تم جیسا ہے، تمہاری طرح خوبصورت، تمہاری طرح معصوم۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے لرزتے ہاتھ سے بچے کے رخسار کو چھوا۔ ارمان، یہ لمحہ میری ساری تکلیف بھلا گیا۔ ارمان نے حیا کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما، یہ لمحہ صرف تمہارا نہیں، ہمارا ہے۔ آج ہماری محبت نے جنم لیا ہے۔ حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ملازمین نے مٹھائیاں بانٹی، ہر طرف دعائیں ہوئیں۔ ارمان نے اعلان کیا، یہ دن میری زندگی کا سب سے حسین دن ہے۔ آج سے یہ بچہ صرف ہمارا نہیں، اس حویلی کی روشنی ہے۔ حیا نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا، اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، شوہر کی محبت، بچے کی نعمت، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد حویلی میں پہلی بار ایک حقیقی خوشی اتر آئی تھی۔ اس چھوٹے سے وجود کی مسکراہٹ نے پورے گھر کو جنت کا سا رنگ دے دیا تھا۔ ارمان اور حیا کے کمرے میں اب ہر وقت ہلکی سی ہنسی گونجتی رہتی، ننھے ہاتھوں کی جنبش، رونے اور کلکاریاں جیسے خوشبو کی طرح پھیل جاتی تھی۔ حیا اپنے بیٹے کو گود میں لے کر لوڑی دینے لگی، اس کی تھکی ہوئی آواز میں میٹھی اور پرسکون تھی۔ وہ اپنے بچے کے ماتھے پر بوسہ دے کر دھیرے دھیرے گنگناتی رہی۔ ارمان برابر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں سکون اور شکر کے آنسو تھے۔ ایک رات بچہ اچانک زور زور سے رونے لگا۔ حیا گھبرا گئی، مگر ارمان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ بچے کی معصوم سانسیں اور چھوٹے ہاتھ جب ارمان کے سینے سے لگے تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ مدھم لہجے میں بولا، میرا بیٹا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ دنیا چاہے کچھ بھی کر لے، میں تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ چند دن بعد بچے کی 40ویں دن کی تقریب رکھی گئی، پورا گھر سجا دیا گیا، لالٹینیں جل رہی تھیں، پھولوں کی خوشبو ہر کونے میں پھیلی ہوئی تھی۔ قریبی رشتہ دار اور دوست احباب جمع ہوئے، سب اس ننھے وجود کو دیکھ دیکھ کر دعائیں دیتے۔ اسی دوران حیا کے والدین بھی آئے، جیسے انہوں نے اپنے نواسے کو گود میں لیا، ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حیا کے والد نے کہا، بیٹی، آج میرا دل مطمئن ہے، میں نے تمہیں ایک مشکل فیصلے کے حوالے کیا تھا، لوگ طنز کرتے تھے، لیکن آج تمہارا صبر اور تمہاری محبت رنگ لے آئی۔ یہ ننھی جان اس بات کی گواہی ہے کہ اصل خوشیاں صبر کے بعد ملتی ہیں۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ والد کے سینے سے لگ گئی۔ ابو، آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ ایک دن خوشی ضرور ملے گی، اور آج میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ صحیح کہتے تھے۔ حیا کی ماں بھی قریب آئی اور حیا کے ماتھے کو چوما۔ بیٹی، تم نے ہماری عزت رکھ لی، اللہ تمہیں اور اس بچے کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ تقریب میں بچے کا نام رکھنے کا وقت آیا، سب کی نظر ارمان پر تھی۔ اس نے بچے کو گود میں لے کر نرمی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیٹے کا نام روشنی کی علامت ہو، کیونکہ ہمارے اندھیروں میں روشنی بن کر آیا ہے۔ سب نے تجویز مانگی، آخر کار فیصلہ ہوا کہ بچے کا نام ایان رکھا جائے، جس کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ، روشنی اور عطیہ۔ جب یہ اعلان ہوا تو حیا کے آنسو نکل پڑے، اس نے ارمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ رات کو جب سب مہمان جا چکے تھے، کمرے میں صرف حیا، ارمان اور ننھا ایان تھے۔ حیا نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، ارمان، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم اس مقام تک پہنچیں گے؟ ارمان نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے ہمیشہ دعا کی تھی اور تم نے صبر کیا، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس یہ خوشی ہے۔ ایان پرسکون نیند میں تھا اور اس کے قریب بیٹھے ارمان اور حیا نے محسوس کیا کہ ان کی زندگی میں بچہ صرف محبت کا عکس نہیں، بلکہ ایک نئی امید، ایک نئی طاقت اور ایک نئی روشنی ہے۔ حویلی کے لان میں حیا اپنے ننھے ایان کو گود میں لیے کھڑی تھی اور ارمان اس کے قریب بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، لمحہ لمحہ جسے سکون کی تسبیح میں پرویا جا رہا تھا۔ وہ دونوں صبر، جدوجہد اور قربانی کے ہر امتحان سے گزر کر اب اس مقام پر پہنچے تھے جہاں نہ کوئی اندھیرا تھا، نہ خاموشی۔ ارمان نے حیا کے ہاتھ کو تھاما، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا کہ محبت جب سچائی اور صبر کے ساتھ جڑی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ حیا نے مسکرا کر سر جھکا دیا اور ایان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس لمحے وہ جان گئی کہ زندگی کی اصل دولت نہ دولت ہے، نہ رتبہ، بلکہ وہ دل ہے جو آپ کی خاموشیوں کو بھی سمجھ لے
اور آج اس کے پاس یہ سب کچھ تھا، ایک شوہر جو اس کی روح کا ہم سفر تھا اور ایک بیٹا جو ان کی محبت کا عکس تھا۔ یوں ان کی کہانی کا ہر زخم بھر گیا اور محبت نے اپنی سب سے حسین تکمیل پا لی۔